عظما بخاری نے کہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی ڈنڈا بردار فورس اور اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. اور یار کیا فضول بات کرتے ہو، پتہ لگ جائے گا لے کے آ رہے ہیں. بندہ وہاں گھسنے نہیں دے رہا ہے. کنٹینرز کی آپ نے دیواریں چین کھڑی کی ہوئی ہے، تو کدھر سے اسلحہ انہوں نے کیا کرنا ہے ادھر اسلحہ لا کے؟ اچھا یہ کے پی سے بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن اس بی بی کی مجبوریاں ہیں. وزیر اطلاعات ہے کس پولیٹیکل پارٹی کی جس کا اب اپنا وجود ختم ہو چکا ہے، اس کا سایہ بھی اب باقی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان پنجاب میں مقبول ہے. سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھتی تو پھر آپ کی سمجھ پہ رونا آتا ہے. اور آخری جملہ وہ عجیب و غریب ہے، ہم پی ٹی آئی کو لاہور آنے دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. کل آپ لوگ دعویٰ کرو گے کہ پاکستان کو کہتے ہیں نا قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، وہ کریڈٹ بھی کہ ہم دراصل ہم ہی پیچھے تھے. تو خدا کا خوف کرو، لاہور ذاتی ملکیت ہے آپ کی، یہ کوئی جاتی عمر ہے جس میں آپ نے اجازت دی ہے. اس طرح کی باتیں کرنا ہلکا پن ہے، پلیز اس سے احتراز کریں. اور دوسری بات، دونوں بیٹے کیا یہ سینس آف ہیومر ہے؟ مطلب اس میں کوئی ذہانت ہے، کوئی نیا پن ہے؟ اس کے بیٹے تو جب وہ وزیر اعظم تھا تب بھی ملک سے باہر. حیران کن بات ہے یہ. اس طرح کی حیران کن باتیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو سکتی ہیں. ضلع انتظامیہ نے 43 شرائط اور ضوابط کے ساتھ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت. اندازہ لگائیں، جنت میں جانے کے لیے بھی 43 شرائط نہیں ہیں. اللہ ایک ہے، ہمارے حضور آخری پیغمبر ہیں. جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، غیبت نہ کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، عورت کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، کمزوروں کے کام آنے کی کوشش کرو. یہ ایک چھوٹا سا پیکج ہے. دین کو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. کون لوگ جاتے ہوں گے جو فتوے لیتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. میں بنیادی طور پہ میرا تو پروفیشن ہی پڑھنا لکھنا ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک تو ظاہر ہے وہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے. میں نے تو باقی کتابیں بائبل سے لے کے گیتا تک میں نے کچھ نہیں چھوڑا. اور میں اس زندگی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ پاک کی چند شرائط: اچھے انسان بنو، انسانوں کے ساتھ، میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو. باٹم لائن، ایک خدا، ایک رسول، آخری رسول، اور ایک کتاب. فنشڈ. باقی عام زندگی میں جو لوگ مسئلے مسائل اور فتوے شتوے یہ جو ہوتے ہیں اپنی سمجھ میں نہیں آتے، ضرورت نہیں پڑتی زندگی میں. جاہل سے جاہل آدمی بھی کچھ بنیادی باتیں جانتا ہے. لیکن اندازہ لگاؤ ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے 43 کنڈیشنز. اچھا اب ایک دلچسپ بات آپ سنیں جو مجھے آج ہی کچھ لوگوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے وہ اپنا گنڈاسا بھائی جان جو ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ وہ جلسے میں پچھلے جلسے کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس پہ معافی مانگیں گے. اس پہ لاہوریے ماشاءاللہ اتنے زندہ دل ہیں کہ اس پہ جویا شروع ہو گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا. اس پہ شرطیں لگ رہی ہیں شہر میں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک نیوٹرل آدمی کے طور پہ میں آئی ایم انکلائنڈ ٹورڈز پی ٹی آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقیوں کو تو میں مدتوں سے ان کے خلاف لکھ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے بلکہ زیادہ ہو گئے. اس میں ایک آدھ بات ذرا معیوب تھی، باقی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ آپ معافیاں منگوائیں. بہرحال دیکھنا یہ ہے گنڈا پور معافی مانگتا ہے یا نہیں. پھر ایک اور مزہ کا خیز بات، احمقانہ تھوڑی سی بھی عقل سمجھ ہو بندہ اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ اس کا مذاق اڑے گا کہ کوئی اشتہاری مجرم
جلسے میں شرکت یا سٹیج پہ نظر نہیں آئے گا. ہاؤ ڈو دے نو؟ جو منتظمین ہیں. اچھا ضروری نہیں جو اشتہاری جن کو اشتہاری کہا جا رہا ہے اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ تو ہو گئے, اور اشتہاری بھی بتھیرے ہیں ماشاءاللہ یہاں. ان میں سے اگر وہ کیسے جانیں گے؟ اللہ معاف کرے, ان پہ الہام اترتا ہے. اتنی یہ مکانہ قسم کی, وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ تو دیا ہے لیکن مینگنیاں ڈال کے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی اس طرح کی حرکات پی ٹی آئی کو مقبول سے مقبول تر اور مقبول تر سے مقبول ترین بنا رہی ہیں. اتنا مذاق خیز, یعنی میں نے جو بات کی ہے مجھے کوئی چیلنج کرے. اتنی شرائط نہیں ہے رب العالمین کی جنت میں بھیجنے کے لیے بھی اتنی شرائط نہیں ہے جتنی ایک جلسے کے لیے کریں تو کیا مذاق ہے یہ. لیکن نہیں, اس ملک کا جو حال ہے وہ اسی طرح کی سوچ, اسی طرح کی فکر, نہ کوئی ڈیپتھ ہے, نہ کوئی کریٹیوٹی ہے, نہ کوئی کلاس ہے, نہ کوئی گریس ہے. حیرت انگیز بات ہے. لیکن بہرحال اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہی کچھ ہونا ہے.